نماز اچھی طرح ادا کرنے پر نماز نمازی کے لیے اچھی دعا کرتی ہے، ورنہ نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ منقول ہے کہ جب مومن بندہ نماز اچھی طرح ادا کرتا ہے اور اس کے رکوع و سجود بخوبی لاتا ہے تو اس کی نماز بشاشت والی اور نورانی ہوتی ہے۔ فرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں اور وہ نماز اپنے نمازی کے لیے اچھی دعا کرتی ہے اور کہتی ہے حافظک اللہ سبحانہ کما حفظتنی، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے جیسے تم نے میری حفاظت کی۔ اور اگر نماز کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا تو وہ نماز ظلمت والی رہتی ہے، فرشتوں کو اس نماز سے کراہت آتی ہے اور اس نماز کو آسمان پر نہیں لے جاتے، اور وہ نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے ضیعک اللہ تعالی کما ضیعتنی، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح ضائع کرے جس طرح تم نے مجھے ضائع کر دیا۔ نماز کو کامل طور پر ادا کریں اور تعدیل ارکان کو طمانینت کے ساتھ ادا کرنے میں کوشش کریں، کیونکہ اکثر لوگ اس دولت سے محروم ہیں اور یہ عمل متروک ہو رہا ہے۔ اس عمل کا زندہ کرنا بھی دین کی اہم ضروریات میں سے ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری کسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تسلی کے ساتھ نماز پڑھنا گویا نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اس پر 100 شہیدوں کا ثواب بندے کو ملتا ہے۔ پھر جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی صفیں کو سیدھا کریں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے وقت صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا چاہیے تاکہ نمازیوں میں سے کوئی شخص آگے پیچھے کھڑا نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سب نمازی ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں۔ نبی علیہ السلام پہلے صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صفوں کو برابر کرنا بھی اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ کسی نے سوال پوچھا کہ سالک نماز کے دوران کس چیز کی طرف متوجہ ہو، یعنی اللہ کی ذات کی طرف جو حقیقی مسجود ہے، یا قرآن مجید کی طرف جو مدار نماز ہے، یا کعبہ کی طرف جو مسجود الہ ہے، یا خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان کی طرف کہ جن کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ کسی نے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا۔ فرماتے ہیں نمازی کے لیے جو کچھ ضروری ہے اور جن امور کا اس کو حکم دیا گیا ہے وہ نماز کے ارکان و قوما، جلسہ اور طمانینت و خشوع و خضوع کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور نماز میں خشوع مثلا قیام میں سجدہ کی جگہ پر نگاہ لگا دینا وغیرہ، اور نیز قرآن مجید کی قرات کی طرف متوجہ ہونا، اور اگر وہ اہل حقیقت میں سے ہے تو اس کے معنی و اسرار میں غور کرنا ہے، ورنہ اس قدر سمجھے کہ یہ حق جل و علا کا کلام ہے اور ذات بات کی طرف متوجہ ہونا نماز کے مامورات میں سے نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ان امور کی طرف متوجہ ہونا عین ذات مسجود کی طرف متوجہ ہونا ہے، کیونکہ ذات بات اسماء و صفات کا لحاظ کیے بغیر جیسا کہ آپ نے لکھا ہے توجہ، مراقبہ اور تصور سے بالاتر ہے۔ زیادہ عارف رہا وہ عارف جو کہ ذات بات سے واصل ہے اور وصل عریانی کے ساتھ ممتاز ہے، اس کا معاملہ جدا ہے۔ یعنی عام لوگوں کو تو تعدیل ارکان کی طرف دھیان رکھنا چاہیے، جو اس سے اوپر مقام رکھتے ہیں وہ نماز کے معنی کی طرف دھیان رکھیں، اور جو اس سے بھی اوپر خیال رکھتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کے معنی پر خاص دھیان رکھیں، اور جن کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ صاف دل عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری نماز کے اندر دھیان رکھیں۔ نماز ایک حقیقت بھی رکھتی ہے جو تمام مشاہدات و تجلیات سے بالاتر ہے۔ جس قدر نماز کی ظاہری صورت کی تکمیل میں کوشش کی جائے گی اس حقیقت کے ساتھ اسی قدر مناسبت پیدا ہو جائے گی، یعنی جو نماز کو ظاہری طور پر اچھی طرح ادا کرے گا اللہ اس کو نماز کی حقیقت بھی جلدی عطا فرما دیں گے۔ نماز کے مراتب نمازیوں کے اعتبار سے 3 ہیں۔ ایک ہے عوام الناس کی نماز، دوسری ہے خواص کی نماز۔ خواص کی نماز یہ ہے کہ ظاہری تعدیل ارکان کے ساتھ ساتھ باطنی توجہ بھی ارکان نماز کی طرف ہو، اور ایک ہے
ان سے بھی زیادہ خاص لوگوں کی نماز یہ محویت اور استغراق کی نماز ہے اور اہل عشق کا حصہ ہے۔ نماز کو سیور اربع کے ساتھ مناسبت حاصل ہے۔ سیور اربع آپ نے سنی ہوگی، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر ان اللہ اور سیر فی الاشیاء، یہ 4 سیریں ہیں جن کو سیور اربع کہتے ہیں۔ تو نماز کی مثال بھی سیور اربع کی مانند ہے۔ اذان سن کر مسجد کی طرف جانا یہ سیر اللہ کی مانند ہے۔ اذان سن کے مسجد کی طرف جانا یہ سیر اللہ کی مانند ہے۔ قیام، رکوع اور سجود کرنا یہ سیر فی اللہ کی مانند ہے، اور اتحیات میں بیٹھنا سیر ان اللہ کی مانند ہے، اور سلام پھیر کر نماز سے خارج ہونا یہ سیر فی الاشیاء کی مانند ہے۔ تو نماز کی سیور اربع کے ساتھ گویا مناسبت آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب تک سالک کی پوری زندگی نماز کی ترتیب پر نہ آ جائے اس کو معرفت الہی حاصل نہیں ہوتی۔ گناہوں سے سچی توبہ کرنا یہ طہارت اور وضو کرنے کی مانند ہے۔ اصلاح اور تربیت کی نیت سے متبع سنت شیخ کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ قبلہ روح ہونے کی مانند ہے۔ پھر مجاہدہ نفس کو اختیار کرنا قیام صلاۃ کی مانند ہے۔ دوام ذکر کو اختیار کرنا تلاوت قرآن کی مانند ہے۔ عجز و انکسار کو اختیار کرنا رکوع کرنے کی مانند ہے۔ اللہ کے لیے اپنے نفس کو پامال کرنا سجدہ کرنے کی مانند ہے۔ وقوف قلبی کو اختیار کرنا یہ تشہد میں بیٹھنے کی مانند ہے، اور ترک لذات دنیا کو کرنا سلام پھیرنے کے قائم مقام ہے۔ تو بندے کی پوری زندگی نماز کی ترتیب کے اوپر آ جانی چاہیے۔ تو دن میں 5 مرتبہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا تصور باندھنے کا حکم ہوا، اور جب یہ مومن فوت ہو جائے گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی تجلی کی ابتدا فرمائیں گے۔ اچھا، تجلی کی ابتدا کیسے؟ کہ پہلی مرتبہ جب یہ محبوب کے سامنے ہوگا تو ادب کی وجہ سے، روب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چہرے کا دیدار نہیں کروائیں گے۔ کیا کریں گے؟ یوم یکشف عن ساق، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے، اور اس کی تجلی پر ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گی سوائے کافروں کے یا فاسقوں کے۔ اچھا، محبوب کے قدموں پہ تو پہلے ہی نظر ہوتی ہے سالک کی، محب کی، اگر پنڈلی کھول دی جائے تو نظر تھوڑی اور اوپر ہونا آسان کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پنڈلی کی تجلی فرمائی، اور جب پنڈلی کی تجلی ہو گئی تو اب گویا جھجک اتر گئی، اب یہ مومن جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے۔